अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मोहतरमा नाज़रात और सामीन सामिआत, आप लोग माशाअल्लाह इंतज़ार कर रहे थे और ब्रेक के बाद जो जवाबात देने हैं, मुझे बहुत सारे कॉल है, लेकिन हम कुछ कॉल लेते हैं वरना फिर ख़त्म नहीं होगा। इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट मंडे को दूसरे सवालात करने वाले कॉल कर सकते हैं इंशाअल्लाह, लेकिन इसके सुनने से और लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होता है। नंबर एक। नंबर दो, अगर मिस हो जाए या तो फिर आप रिकॉर्ड कर ले या मिस हो जाए तो वैसे भी यूट्यूब के ऊपर ये आज का प्रोग्राम हर मंडे का होता ही है। बस अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो मैं कह रहा था कि जिन्नातों की किस्मों की कोई हद नहीं है, बेशुमार है। जैसे और कौम कितनी है, इधर हिंदू है, ज्यू है, क्रिश्चियन है, मुसलमान है, इसमें कितने फ़िरके हैं, फिर ईथियस्ट है, फिर फलां है, फिर फलां है। इसी तरह शयातीन के अंदर में भी ये सारी किस्म है। फिर जहाँ जहाँ के शयातीन हैं, जिन्नात है, वहाँ की ज़बान बोलते हैं, वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं। इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर में अल्लाह पाक ने 10 गुना, इंसान से 10 गुना ज़्यादा शयातीन को अल्लाह ने पैदा किया है, जो दुनिया भरी पड़ी है। इसलिए इनसे बचना बहुत मुश्किल है। तो मैं भी कह रहा था कि गंदीला किस्म का जो शैतान होता है, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। जब ये आता है तो उस मरीज़ के अंदर से भी बू आती है, बदबू आती है, और ये बिल्कुल गंदगी से आता है, और ये बहुत ख़तरनाक है। ये बीमारी और कमज़ोरी और बहुत सारी चीज़ों में डाल देता है। ये बड़ा अड़ियल होता है, कभी सर में दर्द, कभी ये, कभी वो, कभी वो, कभी ये, इस किस्म की बीमारियों में ये मुब्तला कर देता है। तो और भी बहुत सारी किस्में हैं। तो बस अल्लाह का कलाम इतना जामे है, इतना बड़ा है कि इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे और यकीन के साथ अल्लाह से दुआ करेंगे। इसलिए कि जब बंदा और बंदी कलामुल्लाह पढ़ती है तो अल्लाह फरमाते हैं, मैं उसकी तरफ इतना मुतवज्जे होता हूँ, इतना मुतवज्जे होता हूँ कि इतना किसी और की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। तो जब आप कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान सुन रहे हैं, उस वक्त अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जे है, आपकी तरफ है। तो उसी वक्त हदीस में आता है कि कुरान पढ़ने वाले को वो मिलता है जो दुआ करने वाले को नहीं मिलता। दुआ करने वाले की कुछ दुआ तो रह जाती है, लेकिन कुरान पढ़ते हुए अल्लाह ताला इतना देता है कि जितना आदमी दुआ में नहीं मांग सकता है। फरमाया, मैं कुरान पढ़ने वाले की सारी मुराद को पूरी करता हूँ। तो कुरान पढ़िए और कुरान से वाबस्तगी रखिए, मोहब्बत कीजिए। लव द कुरान ऑफ अल्लाह तबारक व तआला एंड यू मेक दुआ अल्लाह थ्रू द बरकत ऑफ द कुरान करीम, योर ब्लेसिंग कलाम। अल्लाह सेव मी, प्रोटेक्ट मी फ्रॉम द ईवल, फ्रॉम द एनिमीज, फ्रॉम द मैजिशियन। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो या मुमीतू पढ़ते रहिए। और तीसरे एक सवाल था कि शौहर दरवाज़े पर दाखिल होते ही माशाअल्लाह गालियाँ ही शुरू हो जाती है। ये तो बहुत बुरी बात है कि दरवाज़े पर दाखिल होते हुए अल्लाह का सलाम बताया हुआ तरीका इख्तियार करना चाहिए, बजाय उसके कि वो गालियाँ शुरू कर देता है। उससे अल्लाह ताला, सबसे पहली बात तो है कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दें, अपने दिल में अपनी बीवी की मोहब्बत दें, अपनी औलाद की मोहब्बत दें, आपस में मोहब्बत दे दे इंशाअल्लाह। नंबर दो, सिस्टर तुमने मुझे कहा कि इस तरह शौहर करता है तो आप ये अमल ज़रूर करें। घर में दाखिल हो तो आप ज़रूर ये अमल करें कि अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातुहू, और साथ में दुरूद शरीफ और कुल अल्लाहु अकबर पढ़िए। कुछ दिनों में अल्लाह ताला उसके दिल को नरम कर देगा। यकीनन वो बजाय गालियों के आपके साथ मोहब्बत की बात करेगा, बजाय गाली के वो सलाम के साथ दाखिल होगा। आप करके देखिए। अल्लाह के हबीब के फरमान में इंसान को यकीन होना चाहिए। घर में परेशानियों को दूर करने के लिए सबसे बड़ा अमल है ये, जो अल्लाह के हबीब ने बताया। और कभी कभी अल्लाह के नामों में से एक नाम है या अजीज़ु, या अजीज़ु है। इसको पढ़िए 111 टाइम, 111 बार। पानी में दम कर दीजिए, शुगर में, खाने में, सब खा लें, वो भी खा लें। इंशाअल्लाह उनके दिल में रहमत
اور عزت پیدا ہوگی اور وہ پھر نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپس میں محبت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرے گا۔ ایک اور کالر نے سوال، انہوں نے ایک اور سوال کیا تھا کہ لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، واپس لڑکی والے جواب نہیں دیتے. Always we take our children and our boys and the girl side, they're not happy. Always they said no, 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 no. اس کی دو صورت ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے جو عام طور پر ہوتی ہے کہ کسی کے حسد کی وجہ سے رکاوٹ ہوتی ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نماز پڑھ کے دعا کرنی چاہیے. نمبر 2، آیت الکرسی پڑھ کر پانی میں دم کر کے اپنے گھر کے ہر کونے میں چھڑک دے. بچا ہوا پانی اپنے بچے کو پلا دے. 2 کام کرنے، فرض نماز پڑھ لے، آیت الکرسی 7 times, you must recite 7 times آیت الکرسی and blow in the water. میں تھوڑا انگلش میں بول دیتا ہوں تاکہ ینگسٹرز کو بھی فائدہ ہو. They also enjoy from this topic inshallah. So most of the time the youngsters asking me Hazrat, we go and see the girls, they always deny, or the girl says the boys come and they denied. Okay, اگر اچھا نہیں ہے تو استخارہ کر لے، تو استخارہ کرنے کے بعد نہ آئے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ٹھیک آتا ہے پھر بھی نہیں ہوتا ہے تو پھر اپنی نماز کی پابندی کرے. نمبر 1، پرفارم نماز آن ٹائم. نمبر 2، آیت الکرسی پڑھ لے، اپنے گھر میں اپنے روم کے ہر کونے میں چھڑک دے. لیفٹ آؤٹ واٹر پی لے، اس کو پی لے. اور نمبر 3 پر عام طور پر میں کہا کرتا ہوں سورۃ رحمان جو ہے یہ قرآن کی دلہن ہے. تو ماں کو چاہیے یا بیٹی اور بیٹی کو چاہیے، اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو ماں پڑھ لیں، ایک بار پڑھ لیں سورۃ رحمان اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرے، اللہ تیرے حبیب کا فرمان ہے کہ یہ عروس القرآن ہے، قرآن کے دلہن ہے. جیسے یاسین شریف قرآن کا دل ہے، قلب القرآن ہے، یہ عروس القرآن ہے. اللہ اس کی برکت سے، اے اللہ جو رکاوٹ ہے میرے بچوں کے لیے، میری بچیوں کے لیے، اللہ اس کو دور فرما دیں اور ان کی زندگیوں میں خوشیاں نصیب فرما، ہیپی لائف نصیب فرما. اے اللہ give them pleasure in their life, open the way inshallah, wherever they go there Allah there is success everywhere. یہ طریقہ ہوتا ہے اللہ سے مانگنے کا. آج تو باپ بھی تعریف کیے بغیر نہیں دیتا، احکم الحاکمین تعریف کیے بغیر کہاں دیتا ہے. اللہ کی تعریف کریں، اللہ سے مانگے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر مانگے. اور تیسری بات یہ تھی کہ مکان سیل پر لگایا ہوا ہے لیکن بکتا نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک عمل میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بس اتنی آیت، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ ہے یا سورۃ قریش ہے. اس کو 7 بار پڑھ لیں اور دعا کریں اللہ مکان بک جائے، یا اس کو پانی میں دم کر کے اپنے گھر کے آگے چھڑک دے، فرنٹ گارڈن میں جہاں پر فور سیل کے بورڈ لگا ہوا ہے وہاں چھڑک دے، نیت کر کے کہ اللہ اس کا راستہ کھول دے تاکہ لوگ خریدنے والے اس کو خرید لیں. یہی صورت مکان کی، دکان کی، شاپ کی، بزنس کو بیچنے کی بہت اچھی ہے. سورۃ قریش ہے 7 بار، یا پھر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ بہت بڑے اولیاء کرام نے اس بات کو لکھا ہے. ایک اور ہے سوال کہ قرآن جب پڑھتے ہیں تو بدن میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، پورا دن تھکن جیسی لگتی ہے. یو فیل لائک ٹائٹ ہول ڈے، یو گیٹ لائک. شام ہوتی ہے تو اور تکلیف ہوتی ہے، شام ہوتی ہے تو اور پریشانی ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں، ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ وہی ہے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو بتایا تھا. اس کو پڑھ لیں، آپ یقین جانیے، سونے سے پہلے پڑھ لیں گے
تو اٹھنے کے بعد پورا دن آپ کبھی تھکنے والے نہیں ہیں، رات میں تھکن دور ہو جائے گی، آنے والے دن میں اللہ تعالیٰ راحت اور کمزوری کو دور کرے گا، راحت عطا فرمائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ 33 times سبحان اللہ، 33 times الحمدللہ and 34 times اللہ اکبر۔ You know the wazifa, why Prophet ﷺ has given this wazifa to his beloved daughter Sayyida Fatima Zahra radiyallahu ta'ala anha. Why? Because Hazrat Ali radiyallahu ta'ala anhu said to his beloved wife Sayyida Fatima, you go and ask your father, because there are so many slaves. He got that someone send it, and to, can you go there and ask one slave, ایک غلام کو مانگ لو تاکہ ہمارے گھر میں کام کرنے والا ہو جائیں تو تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ جیسے ہی گئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، اللہ کے حبیب نہیں تھے، عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، تو انہوں نے پوچھا سیدہ فاطمہ کیوں آنا ہوا؟ Why did you come here? She mentioned the whole story, said okay, no problem, when your father come I will explain him. When Prophet ﷺ came, Hazrat al-Mu'mineen, beloved wife Aisha radiyallahu ta'ala anha, she explained to Rasulullah ﷺ that your daughter came and she wants a slave man or female from our house that can work for her in her house. ٹھیک ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں نہیں کہا، فاطمہ ان کے گھر میں گئے، کہا فاطمہ میری طرف بیٹھ جاؤ، یہاں داہنی طرف، حضرت علی ادھر بیٹھ جاؤ، کہا میں غلام نہیں دوں گا، یہ غلام تو غریبوں کے لیے ہیں اور بندوں کے لیے بہت کام ہے، میں تم کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب نے ان کو یہ وظیفہ بتایا جس کو تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ کتنا ہی آدمی تھک جائے تو قرآن کی تلاوت بھی کرے۔ ہاں کبھی کبھی سحر کی وجہ سے ایز اے نائٹ کمنگ کلوز اس کال بلیک میجک، ناٹ وائٹ میجک، بلیک میجک، شام جیسی، اس لیے کہ جادوگر رات میں جادو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان جادوگروں سے ہماری حفاظت فرمائے، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ عام طور پر آفٹر سن سیٹ they start their work until the middle of the night. May Allah save all of us. Say Ameen inshallah, all of you inshallah Ameen کہیں گے۔ اللہ ہماری اعلی اولاد کے اللہ protect me, protect you, protect your family. Allah save your children, save your families inshallah, and save your business also. گھر کی بھی حفاظت کرے، اولاد کی بھی، ماں باپ کی بھی اللہ حفاظت کرے۔ یہ ایسا گندا عمل ہے، اس کو دماغ سے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ فرمایا کبھی سحر کی وجہ سے بھی تھک جاتا ہے آدمی شام میں، تو ایسے وقت میں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فرغب. It's a very beautiful surah. Inshallah, Allah will open your way, Allah will remove the tiredness, Allah will remove the jealousy and hatred, اور اللہ تعالیٰ حاسرین کے حسد سے حفاظت کرے گا، تھکن دور ہو جائے گی۔ اس کو 7 بار پڑھ کر پانی میں دم کر کے پی لینا چاہیے۔ سورہ الم نشرح لک صدرک 30 پارے میں چھوٹی صورت ہے، آفٹر والضحیٰ۔ اچھا، آگے چل کر ایک اور سسٹر نے سوال کیا، ہمارے ایک دوست نے برمنگھم سے سوال کیا، ان کا بچہ ہاسپٹل میں ہے۔ سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کر آج کے اسٹوڈیو پر ہمارے اس بریڈ فورڈ سے میں دعا کرتا ہوں، آپ سب مل کر آمین کہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب ہم آمین کہتے ہیں تو ہمارے پاس فرشتہ بھی کہتا ہے یہی دعا تمہارے لیے بھی ہے، اس لیے کہ تم نے مسلمان بھائی کے لیے آمین کہا تو اللہ تمہاری اولاد کی بھی، تمہارے گھر والے کی بیماری بھی دور فرمائے۔ تو میں دعا کرتا ہوں سب مل کر آمین کہیں۔ اس بھائی کے بچہ ہاسپٹل میں ہے، 4 سال کا ہے، جس کو بلڈ کینسر ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بچے کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔
اور آیت شفا آن لائن ہوتی ہے. یہ 6 آیتیں جس کو آیت شفا کہی جاتی ہے. آپ آن لائن لکھیں گے، انٹرنیٹ پر لکھیں گے آیت شفا تو لکھ کر سامنے آ جائے گی. ان آیتوں کو پڑھیں اور زمزم کے اندر روح کو اس طرح پگھلا کر کے اس کے منہ میں تھوڑا تھوڑا پانی دیا جائے. انشاءاللہ زمزم کی برکت سے، آیت شفا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے اس بلڈ کینسر کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، اور اللہ آپ کو صبر بھی عطا فرمائے. ہماری دعا بھی ہے انشاءاللہ. اور ایک سوال جو میں نے پہلے بتایا کہ بیٹے کی شادی کا مسئلہ ہے، ابھی وقت ختم ہو رہا ہے کہ ہم آخری ایک عمل بتا دیتے ہیں کہ وہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں، اور ساتھ ساتھ میں کام ملنے کے لیے اپنے بچے کو کام نہیں ملتا ہو تو سورہ قریش پڑھیں انشاءاللہ 7 بار روزانہ اور عمل کریں. دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری جان کی، مال کی، آبرو کی، عزت کی حفاظت فرمائے، دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہماری آل اولاد کی حفاظت فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے بات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما برحمتک یا ارحم الراحمین.